چپ کر کے بیٹھ ورنہ یہیں کے دھکا دے دوں گا، سمجھے؟ سعدی نے غصے سے کہا۔ تو لے کر کہاں جا رہا ہے مجھے اور اینا یار؟ شامین اسے کہاں لے کر جا رہی ہے؟ امان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اور تیری بیگم کڈنیپ ہو گئے ہو، تجھے قتل کرنے لے کر جا رہا ہوں میں۔ اس کے سوالات سے تنگ آ کر سعدی نے تقریباً کچا نکل جانے والے لہجہ اختیار کیا۔ کر ہی نہ لے تو کڈنیپ؟ او بھائی صاحب، کڈنیپ کرنے والی شکلیں کوئی اور ہوتی ہیں، ایسی ممی ڈیڈی نہیں ہوتی۔ امان نے اس کے منہ پر چٹکی کاٹتے ہوئے اس کا گال کھینچا، جس سے سعدی ہمیشہ اریٹیٹ ہوتا تھا۔ اب کہ تو نے ہاتھ لگایا مجھے تو تیرا قتل مجھ پر واجب ہو جانا ہے۔ اپنی طرف سے سعدی نے دھمکی دی تھی، مگر سامنے والا بھی خالص ڈیٹ ہی تھا۔ ہا ہا ہا، امان کا کہکا گاڑی میں گونجا تھا۔ امان کی طرف دیکھتے سعدی نے گاڑی جھٹکے سے روکی۔ امان کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ او تیری اندھو کے بادشاہ، کس کے ساتھ ٹھوک دی گاڑی؟ دیکھ کر نہیں چلا سکتا؟ امان نے اپنے سر کو ہلایا جہاں درد کی شدید ٹیز اٹھ رہی تھی۔ یہ سیٹ بیلٹ حفاظتی اقدامات کے طور پر گاڑی میں لگایا جاتا ہے اور اس کا استعمال کر لینا چاہیے۔ سعدی نے بھی ادھار نہ رکھا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا اور سر سہلاتے امان کو زبردستی کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ تکلیف کیا ہے تجھے؟ یہی بتا دے میرے باپ۔ امان نے ہاتھ سر تک لے جا کر سعدی کے آگے جوڑے۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں، سامنے دیکھ۔ سعدی نے اس کا منہ پکڑ کر سامنے مال کی طرف کیا۔ ہاں یہ شاپنگ مال ہے، کیا دیکھوں؟ کون سی وکری چیز ہے؟ امان ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے گاڑی کے ساتھ لا کر کھڑا ہو گیا۔ عقل کے دشمن، یہ شاپنگ مال ہے اور یہ دنیا کا 8واں عجوبہ بن گیا ہے۔ امان نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی۔ کھوتے، اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے کچھ لے لو۔ وہ کیا کہتے ہیں منہ دکھائی؟ چاہے شادی ایسے ہوگی مگر اس کے دل میں خواہش تو ہوگی، اور ویسے بھی وہ بہت ڈپریس ہے، وہ خوش ہو جائے گی، اب اس کا سب کچھ تو ہی تو ہے۔ سعدی نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو واقعی میرا سچا دوست ہے میری جان۔ امان نے پھٹتے جذبات سے سعدی کو جب ڈالی۔ اب چھوڑ دے اینا، نہیں سعدی ہوں میں۔ سعدی نے اسے چھیڑا۔ چل دفعہ ہو، جب تجھ پر پیار آنے لگتا ہے تیرے منہ سے کچھ نہ کچھ منحوس سی نکالتا ہے۔ سعدی کو غصے لا کرتے مصنوعی حبکی سے کہتا وہ مال کی طرف بڑھ گیا۔ ابے سن تو صحیح مجنوں کی اولاد۔ سعدی کے اس کے پیچھے ہی شاپنگ مال کا گلاس ڈور کھولتے اندر داخل ہو گیا۔ بول محبت کے دشمن، امان نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ سعدی اور وہ چلتے ہوئے ایک جولی شاپ میں داخل ہوئے۔ زیور کی چمک نے شاپ کو روشن کیا ہوا تھا۔ لے گا کیا؟ سعدی اسے ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے ہوئے دیکھ کر تنگ کر بولا۔ تو چپ کر، تجھے کیوں بتاؤ تجھے کون سا محبت سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں تو لو گرو ہونا۔ سعدی نے اس کی کمر پر ہلکی سی چپٹ لگائی اور چٹکی کاٹی۔ تمیز سے کھڑا ہو ورنہ رکھ کر ایک جامپر لگاؤں گا۔ امان نے اسے تپڑ دکھایا۔ تو بدل گیا ہے دوست، بیوی کے آنے کے بعد سب بدل جاتے ہیں، تو بھی بدل گیا ہے، یہ امید نہ تھی تجھ سے۔ سعدی نے مصنوعی آنسو صاف کیے۔ پوری فلم ہے یار تو قسم سے۔ امان مسکرایا۔ بس کبھی غرور نہیں کیا اپنے ٹیلنٹ پر۔ سعدی نے فرضی کالر جاڑے۔ یہ والا بریسلٹ پیک کر دے۔ امان نے ایک بریسلٹ شاپ کیپر کی طرف بڑھایا۔ بریسلٹ لے کر وہ دونوں ہنستے کھیلتے مذاق کرتے مال سے باہر نکلے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے خوش امان اپنی اینا کے پاس پہنچنے کو بےتاب تھا۔ آرام سے بیٹھ گئی ہونا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ سعدی نے اپنے پیچھے بیٹھی سومو کو کہا، جو شاید بائک پر پہلی بار بیٹھی تھی۔ وہ کاظمی حویلی کی ننھی اور لاڈلی شہزادی تھی، وہ کہاں ان سواریوں پر بیٹھی ہوگی؟ یس سعدی بھائی، بہت مزہ آ رہا ہے، بس تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہیں گر گئی تو۔ سومو نے ہاتھ زور سے سعدی کے کندھے پر رکھا تھا۔ سعدی بس مسکرا کر رہ گیا تھا۔ میں تمہیں نہیں گرنے دوں گا، بے فکر ہو۔ سعدی بھائی، وہ گولا گنڈے والا ٹھیلا پلیز روکے بائک، مجھے وہ کھانا ہے۔ سومو نے سڑک کے کنارے چھاتا بنا کر اس کے نیچے لگے گولا گنڈے کے ٹھیلے کی طرف اشارہ کیا، جہاں سے آتے جاتے لوگ ٹھنڈا سرخ میٹھا گولا گنڈا کھا رہے تھے۔ سومو طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر سعدی نے بائک سائڈ پر روکا۔
ایسی بھی کوئی نازک پری نہیں ہوں میں، کچھ نہیں ہوتا، چلیے چلیے۔ سومو بیگ کندھے پر ڈالتی بھاگتی ہوئی ریڈی کے پاس پہنچی۔ مجبوراً سعدی بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ انکل مجھے بنا دے جلدی سے ایک کپ مزیدار میٹھا اور ٹھنڈا سا۔ آپ لیں گے سعدی بھائی؟ ایسا کریں انکل 2 بنا دیں۔ ریڈی والے کو بتا کر وہ سعدی کے پاس آ کھڑی ہوئی جو لکڑی کی بوسیدہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا، کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے خود مصیبت گلے ڈال دی جو گرمی میں ہنوار کروا رہی ہے؟ سعدی کے اس طرح خود کو تکتے پا کر وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ تم کہو تو صحرا کی خاک چھان لوں اور ہونٹوں سے پھر بھی مسکراہٹ جدا نہ ہونے دوں۔ اس پر امان کا اثر ہو رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، مجنوں تو لیلا کو پانے کی چاہ میں کنوارا مار گیا تھا، میں کہاں اس کی نسل سے نکل آیا پھر؟ سعدی اس کی شرارت سمجھ کر مسکرایا۔ مجنوں بننے کو مجنوں کے خاندان سے بلانگ کرنا ضروری نہیں، جس کا بھی عشق حد سے بڑھ جائے وہ پھر مجنوں کہلائے۔ اتنی سی عمر میں اتنی بڑی باتیں سعدی حیران ہوا تھا۔ اسے لگا وہ محبت کو ابھی نہیں سمجھتی ہوگی، مگر وہ تو ایسی نکلی کہ عشق پڑھائے تو بندہ اس کے سحر سے نکل نہ پائے۔ پورے 16 سال کی ہوں، میٹرک میں پڑھتی ہوں، الحمدللہ میں چور ہوں، سمجھتی ہوں سب، جانتی ہوں سب۔ وہ ماسٹر میں پہنچ کر بھی ننھی کاکیاں بننے والی لڑکیاں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ عمریں بڈھ کو مار دے، دماغ شیطان کو بچھاڑ دے اور منہ پر معصومیت طاری کر کے بولے، جی یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ مجنوں کون تھا؟ فرحاد لیلا کے چچا کا بیٹا ہے یا چپکلی قتل بھی کر ڈالتی ہیں؟ سومو کے چہرے پر بولتے ہوئے اتنی معصومیت دار آئی تھی کہ وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اچھا تم جانتی ہو محبت کیا ہے؟ سعدی نے اپنے من کا سوال کیا۔ نہیں، شاید ہاں۔ سومو نے پہلے نفی میں اور پھر ہاں میں گردن ہلائی۔ سعدی کنفیوز ہوا۔ محبت کیا ہے؟ میں یا آپ کوئی کنفرم نہیں بتا سکتا، ہر شخص اسے الگ چیز سے تعبیر کرتا ہے۔ کوئی دولت کماتا ہے کہ اس سے دولت سے محبت ہے، کوئی رشتے جوڑ کر رکھتا ہے کیونکہ اس سے محبت ہے، کوئی پہاڑوں کی محبت میں مبتلا ہے تو کوئی کہکشاؤں کی، کوئی انسانوں میں سکون تلاش کرتا ہے تو کوئی رب سے دو لگا لیتا ہے کیونکہ اسے محبت ہوتی ہے۔ کسی کے لیے محبت وہ بھیانک خواب ہے جو اسے راتوں میں سونے نہیں دیتا، ڈراتا ہے، اور کسی کے لیے محبت وہ حسین خواب ہے جو وہ پلکوں کی جالر پر سجاتا ہے تو مسکراتے ہونٹوں کو ساری رات سکون سے سونے نہیں دیتا۔ کوئی دل میں سماتا ہے تو کوئی دل سے اتر جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ کہ محبت ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے اور شخص کی ذہنی کیفیت دوسرے شخص سے مختلف ہوتی ہے۔ کوئی شے کسی بندے کو سکون دیتی ہے تو وہی شے کسی دوسرے کا سکون غارت کرتی ہے۔ محبت وہی شے ہے۔ وہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ پانی کی کوئی شکل نہیں ہوتی، جس برتن میں ڈالو وہی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایگزیکٹلی محبت بھی پانی ہے۔ ہم محبت کو سکون کے برتن میں ڈالیں یہ سکون بن جائے گی، بے سکونی کے برتن میں انڈیلے تو یہ بے سکونی بن جائے گی۔ ماں کرے گی تو ممتا بن جائے گی، باپ کرے گا تو شفقت کہلائے گی، بہن کرے تو دوست بن جائے گی، بھائی کرے تو جان پہچان جائے گی، محبوب کرے تو محبوبہ بن جائے گی۔ بس ثابت ہوا محبت ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جو پانی جیسی ہوتی ہے۔ سعدی یک ٹک سے دیکھے جا رہا تھا، کاش وہ بتا پاتا سومو کے لیے اس کی ذہنی کیفیت کتنی سکون والی تھی۔ تم نے محبت محسوس کی کبھی؟ سعدی کے اپنے سے ہی سوال تھے۔ ہاں کی ہے، سومو نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سعدی کو اپنا دل سینے کے حدود سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اماں کی ممتا، بھائی کی محبت، چکس کا لاڑ، آپی کا لڑنا، پھر پیار کرنا، سب محبت کے دائرے میں آتے ہیں جو میں نے محسوس کیے ہیں۔ سومو کے لہجے میں اپنوں کی محبت سے پر نور تھا۔ اگر میں کہوں مجھے تم سے محبت ہے تو تم کیا کہو گی؟ سعدی نے سوال کیا۔ چھوٹے لڑکے نے پلاسٹک کے گلاس میں لال فلودہ لا کر دونوں کو پکڑایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، امان بھائی جیسی محبت۔ سومو مسکرائی، نہیں، جیسی اصاور بھائی دانل سے کرتا ہے ویسی محبت۔ سعدی بلا وجہ گلاس میں موجود لال برف کو توڑنے لگا۔ ہا 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 ہا۔ سومو پل بھر کو منجمد ہوئی، پھر دوسرے ہی لمحے اس کا ایک جاندار قہقہ گونجا تھا۔ مذاق اچھا کر لیتے ہیں آپ۔ سومو نے بات کو اڑا دینا چاہا تھا۔ محبت بس محبت ہوتی ہے۔ سومو مذاق نہیں ہوتی۔
سعدی کا فلودہ وہ پگھل چکا تھا۔ چلیے، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی، اس کی بات کو نظر انداز کرتے وہ بیگ سنبھالے جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ سعدی نے بائک سٹارٹ کیا تو سومو بیگ کو دونوں کندھوں پر ڈالے بیٹھ گئی، مگر اب کی بار سومو نے گرنے کے خوف سے سعدی کا کندھا نہیں پکڑا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ دب بینچ بیٹھی تھی، وہ نظر انداز کر رہی تھی تو سعدی کا بھی فرض بنتا تھا وہ اس بات کو نہ چھیڑتا۔ بائک لاہور کی سڑک پر دوڑ رہی تھی جس پر بیٹھے دو نفوس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے کی ہنسی کا شبہ تک نہ تھا۔ باقی کا سارا راستہ بہت خاموشی سے کٹا تھا۔ دن کا اجالا سمٹا تو رات نے اپنے پر پھیلائے تھے، ایسے میں شامین کا گھر روشن تھا، بہت روشن عام دنوں کی نسبت۔ شامین کا وہ 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک کچن لاؤنج اسے مکمل کرتے تھے۔ شامین ایک مڈل کلاس سے بلانگ کرتی تھی، ماں مر چکی تھی، باپ اور چچا زاد کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ پھر چچا زاد ڈاکٹر بنتے ترکی چلا گیا اور وہیں کا ہو گیا۔ بیماری کے باعث ابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ ایک بہت بہادر لڑکی تھی، وہ بکھرتے حالات کے ساتھ بکھری نہیں تھی بلکہ خود کو سمیٹا تھا۔ وہ اب ایک کامیاب وکیل تھے اور اپنے ماں باپ کے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ سعدی اور امان اندر داخل ہوئے تو کچن میں شامین کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ گنگناتے ہوئے وہ کچن سے باہر نکلی، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں، آتے آتے۔ شامین کپ سے چائے کا سپ لیتی لاؤنج میں رکھے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی۔ اینا کہاں ہے؟ امان نے بےتابی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کون اینا؟ شامین نے آنکھیں پٹپٹا کر انجان بنتے ہوئے کہا، میں نے یہ ٹیبل اٹھا کر تیرے سر پر مار دینی ہے، پھر اگلی پچھلی ساری یادداشت واپس آ جائے گی۔ تم ٹھیک کہتے ہو سعدی، یہ بدل گیا ہے، واقعی یہ بدل گیا ہے، اپنی بیسٹ فرینڈ کو بیوی کے لیے ٹیبل مارے گا۔ شامین نے رونی شکل بنا لی تھی۔ چلو یہ تو یاد آیا، اینا میری بیوی ہے، ورنہ ابھی تو تم اسے پہچاننے سے بے انکاری تھی۔ امان نے اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی اس کی۔ یہ امید نہیں تھی تم سے امان، اب کہ وہ باقاعدہ دہائیاں دینے لگی تھی۔ تم اور سعد کیا چیزیں ہو یار، پوری کی پوری فلم۔ امان نے ان کی ایکٹنگ پر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مست ایکٹنگ کرتے ہیں ہم، ہے نا؟ شامین نے کپ ٹیبل پر رکھتے ایک دم کھڑے ہو کر ہاتھ تالی کے لیے امان کی طرف بڑھایا۔ اسے ایکٹنگ نہیں بیسٹ فرینڈ اوور ایکٹنگ کہتے ہیں۔ امان تنگ کر بولا تو دونوں اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، مگر دوسرے ہی پل دونوں کا فلک شگاف کہکا گونجا تھا۔ ان دونوں کو یوں ہنستا دیکھ کر امان بھی ہنسنے لگ گیا تھا۔ چپ کرو اینا، ہم تینوں کو سائیکو نہ سمجھو، شامین نے سرگوشی میں کہا۔ بیسٹ فرینڈ جب مل بیٹھے تو ان کو سائیکو ہی سمجھ لو، سعدی نے اب کا کہکا جاڑا۔ اچھا اینا ہے کدھر؟ مجھے ملنا ہے اسے، امان نے سوالیہ نظروں سے شامین کو دیکھا جس کے چہرے پر میں نہیں بتاؤں گی صاف صاف لکھا تھا۔ وہ خود بھی کمروں کی طرف بڑھا۔ نہیں مل سکتے تم اینا سے؟ شامین نے صوفے سے ایک لمبی جست بڑی اور سیدھی ایک کمرے کے آگے کھڑی ہوگی۔ بڈھی ہونے کو ہو مگر بچپنا نہیں جائے گا تمہارا، ویسے کس خوشی میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا میں؟ امان نے اسے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ دلہا میاں، اس وقت میں اینا کی بہن ہوں تو سالی کے آگے جیب ڈھیلی کیے بغیر نہیں مل سکتے اینا سے۔ شامین نے ہتھیلی آگے کی۔ سعدی سے بھی بڑا ڈرامہ ہو تم۔ امان نے والٹ سے سارے پیسے نکال کر شامین کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ سعدی نے اپنی اس قدر تعریف پر برا سا منہ بنایا۔ دونوں سے نمٹتا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر بڑھا، مگر کمرے کی حالت دیکھا وہ ساکت رہ گیا تھا۔ کمرے کے درمیان میں رکھا بیڈ جس پر سفید بیڈ شیٹ بہت سلیقے سے سجائی گئی تھی اور بچھائی گئی تھی۔ بیڈ کے ارد گرد سفید جالر لگا رکھی تھی جو سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے نیچرل پھول سے ڈھکا ہوا تھا۔ پھولوں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ ہلکا گلابی رنگ کا لہنگا پھیلائے سر سے منہ تک نیٹ کے گلابی دوپٹے کا گھونگھٹ کھینچے سر جھکائے بیٹھی اینا تھی۔ امان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر صوفے پر بیٹھے امان سے ہتھائے پیسے گنتے سعدی اور شامین کو دیکھا۔ نظروں میں بے پناہ محبت اور تھینکس تھا۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے اسے انگوٹھا دکھایا۔
امان مسکرا کر دروازہ بند کرتے بیر پر سر جھکا کر بیٹھی اپنی متاع جان کی طرف بڑھا۔ بیر پر ایک ٹانگ آگے اور ایک پیچھے رکھ کر وہ بیٹھا تھا، چہرے پر بے انتہا خوشی چھائی تھی۔ آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ جو ہوش آتا رہا تھا وہ بھی جاتا رہا۔ پھر اینا سفید آرٹیفیشل گردن کے ساتھ لگے نیکلس، کندھوں تک آتے بڑے بڑے جھمکے جن کے بیچ میں گلابی نگینہ لگا ہوا، ماتھے پر پانگ نکال کر جھومر سجائے۔ وہ کسی پرستار سے آئی نازک سے پڑی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے یوں منجمد ہوتے دیکھ کر اینا نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ کچھ نہیں، بس یقین کرنا چاہ رہا تھا۔ خدا آپ کی دعائیں مانگنے سے پہلے ہی سن لیتا ہے، وہ دلوں میں جھانک لیتا ہے۔ میرے دل میں بھی جھانک لیا، تبھی دیکھو آج تم میری ہو۔ امان کے الفاظ اس کی خوشی کے آغاز تھے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اینا نے شکر کرتے ہوئے گردن ہلائی۔ ہاتھ آگے کرو، امان نے کہا تو اینا نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاتھ آگے کرو یار۔ امان نے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر بریسلٹ باکس نکالا۔ باکس کھولتے اس میں سے بریسلٹ نکالا اور اینا کے اپنی گود میں رکھے ہاتھ پر بہت نرمی سے پہنانے لگا۔ دیکھو تمہاری کلائی میں سجا تو یہ بھی خوبصورت ہو گیا۔ امان اس کا ہاتھ تھامے اسے دیکھے جا رہا تھا، پھر ہاتھوں کو ہونٹوں کے قریب لا کر بہت پیار سے بوسہ دیا۔ اینا چمک کر رہ گئی۔ امان اس کے کسمسانے اور شرمانے پر مسکرایا تو اینا کا سر خود بہت جھکتا چلا گیا۔ امان نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا، اس کے خوبصورت کشادہ ماتھے پر اپنے لبوں کی مہر سبز کر دی تھی۔ اینا مزید خود میں سمر گئی تھی، وہ اس کی حالت سے خوب محظوظ ہو رہا تھا۔ آج آسمان پر چاند بھی پورا نکلا تھا، خوبصورت، گول اور روشن، پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا۔ وہ ان دو محرموں کی محبت کا چشمدید گواہ تھا۔